یہ جو جس کے سربراہ میاں محمد شہباز شریف ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹرمپ کے حوالے سے بات کرتے تھے تو ان کی کس طرح سے توہین کرتے تھے، کس طرح سے ان کے بارے میں کردار کشی والی باتیں کیا کرتے تھے. جناب آصر اقبال صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری اور اس طرح کے دیگر لیڈر بھی ٹرمپ کے حوالے سے جو اپنا معافی و ضمیر بیان کرتے تھے، اب ان کے سامنے کس طرح سے پیچھے جا رہے ہیں، کس طرح سے ان کو خوشامد کے دورے پڑتے ہیں. تو یہ اچانک کیسے ہو گیا کہ وہی ٹرمپ جس کے بارے میں ان کی طرف سے وہ سارا کچھ کہا جاتا تھا، ان کی کردار کشی کی جاتی تھی، ان کو گالیاں دی جاتی تھی مسلم لیگ ان کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے. لیکن یہ تو سمجھ آتی ہے بات کہ ٹرمپ صاحب جب اقتدار میں آئے، جب وہ صدر بن گئے، تو پھر ان کی طرف سے اپنا راستہ تبدیل کرنا ہی تھا، اپنا موقع بھی انہوں نے تبدیل کرنا ہی تھا. لیکن ان کو جس طرح سے وہ تو ہو گیا کہ انہوں نے ان کی تعریف کرنا شروع کر دی، لیکن آج کل ان کو جس طرح سے خوشامد کے دورے پڑ رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا سوچا جائے کہ آخر کار ہو کیا گیا کہ یہ لوگ جو ان کی کردار کشی کرتے تھے، ان کو گالیاں نکالتے تھے اور اس کے بعد وہ صدر بنے، تو ظاہر ہے کہ ان کے حوالے سے ان کا موقف تبدیل ہونا تھا. موقف تبدیل ہو گیا، لیکن اس کے بعد آج کل ان کو خوشامد کے دورے پڑنا شروع ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ گئے، وہاں پہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے ان کی جو پذیرائی کی گئی، جس طرح سے ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، حتیٰ کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ہمارے مہمان بنے ہیں. تو ایسی بات کی گئی. تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کی طرف سے جن کا سارا معاملہ، جن کی ساری رجیم، جن کی ساری حکومت جناب فیلڈ مارشل صاحب کے رحم و کرم پر ہے. ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے سارے معاملہ جناب فیلڈ مارشل صاحب کے ہاتھ میں ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں نہ ہوتے، ان کے ہاتھ میں ہوتے، سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتے، تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام بک چکا ہوتا. انڈیا کے ساتھ جس طرح سے پاکستان نے مقابلہ کیا، ان کے 6 جہاز گرا لیے، تو یہ لوگ جس طرح سے ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، جس طرح سے ان کے انڈیا میں مفادات ہیں، جس طرح سے ان کے انڈیا میں کاروبار ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان اس طرح سے بھارت کو شکست دے دیتا. تو یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ فیلڈ مارشل کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے سارے معاملے کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا. تو پھر پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. بات ہم کر رہے تھے کہ فیلڈ مارشل صاحب جب امریکہ میں جاتے ہیں اور ان کی حکومت قدم سے قائم ہے، تو جیسے فیلڈ مارشل صاحب کی وہاں پہ پذیرائی ہوتی ہے، تو فیلڈ مارشل صاحب کی پذیرائی ہونے پر یہاں پہ اتنا زیادہ اثر ہوا کہ یہ ٹرمپ کے حوالے سے ایسی باتیں کرنے لگے کہ ٹرمپ ان کو اونچی چٹان پر بیٹھا ہوا نظر آنے لگا اور اس کو سلوٹ پر سلوٹ، سلام پر سلام ان کی طرف سے کیے جانے لگے، دیے جانے لگے. اور پھر آپ یہ بھی اندازہ کیجئے کہ ٹرمپ کی طرف سے، یہی ٹرمپ ہے جن کی طرف سے اسرائیل کی حمایت کی گئی، اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس کے باوجود بھی اس رجیم کی طرف سے کہا گیا کہ ٹرمپ کو نوبل انعام دیا جائے، ان کی طرف سے کہا گیا. اور اندازہ کیجئے کہ وہ ٹرمپ جن کے بارے میں ان کے ایسے خیالات ہیں، اس کو تو چھوڑیے کہ ان کے جو بھی ان کے بارے میں پہلے خیالات ہیں، جب وہ صدر نہیں تھے، صدر بنے تو اس حوالے سے انہوں نے اپنا موقف تھوڑا سا تبدیل کر لیا. لیکن اس موقع پر جب ایران پر اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا اور ٹرمپ ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کی طرف سے ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی سفارش کر دی گئی. اور اس کے بعد پھر ٹرمپ کی طرف سے جس طرح سے براہ راست امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، ایران کی تنصیبات تباہ کر کے رکھ دی، یہ ان کا دعویٰ ہے. نتنز میں، اصفہان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پردو پلانٹ، اس کو بھی امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے. جبکہ ایران کی طرف سے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ایسا نقصان نہیں ہوا جیسا امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سارے جوہری اثاثے وہاں سے ہٹا لیے تھے. یہ ایک الگ موضوع ہے. بات ہم کر رہے تھے کہ اس کے باوجود بھی ابھی تک اس حکومت کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ٹرمپ نے چونکہ براہ راست ایران پر حملہ کر دیا ہے تو ہم سفارش واپس لیتے ہیں. تو ان کی طرف سے اندازہ کیجئے کہ اس رجیم کی جو یہ کریڈیبلٹی ہے کہ ہم نے انڈیا کو کس طرح سے شکست دی ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ انڈیا کو پاکستان کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے کیسے شکست دی گئی ہے. بہرحال یہ رجیم آنر لیتی ہے، یہ رجیم عزت لیتی ہے، یہ رجیم دعویٰ کرتی ہے
لیکن ان کی طرف سے جس طرح سے امریکہ کے حوالے سے بیانات دیے گئے ہیں، جس طرح سے ٹرمپ کو انہوں نے امیدوار نامزد کر دیا ہے نوبل انعام کے لیے، تو انہوں نے جو آنر لیا تھا، پاکستان کا جو آنر تھا، انہوں نے ٹرمپ کے قدموں میں جا کے پھینک دیا۔ وہ آنر، وہ عزت، وہ توقیر جو پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر حاصل کی تھی، ان کی طرف سے ٹرمپ کے قدموں میں وہ سارا کچھ نشاور کر کے رکھ دیا گیا۔ اب تک بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ٹرمپ کو نوبل پرائز نہ دیا جائے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہیں یہ چاہیے، حکومت کو یہ چاہیے کہ اپنی سفارش واپس لے لے۔ تو کیا یہ حکومت سفارش واپس لے لے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت سفارش واپس لے لے گی۔ ہم کہہ رہے تھے کہ پھر بھی ان کے کچھ کک بچ گئے ہیں۔ وہ کس طرح سے ان کے کچھ کک بچ گئے، کچھ عزت ان کی رہ گئی؟ وہ اس طرح سے ان کی عزت تھوڑی سی بچی ہے کہ پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے باقاعدہ مذمت کی گئی ہے، وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اس حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے ان کی کچھ نہ کچھ عزت بچ گئی ہے، جس کو انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔